یوم قدس کی حقیقت کا مطلب، قدس یعنی انسان کے اندر اتنا شعور ہو کہ اپنے آپ کو ظلم کے مقابل میں کھڑا کر سکے، اپنی حصہ داری دکھائے شمولیت میں، کائنات کے اس عظیم حادثے کے مقابل میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ یاد رکھیے گا، ظلم کا خاتمہ کبھی بھی خود بخود نہیں ہوتا، ظلم کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ فاصلے آج کے زمانے میں رکاوٹ نہیں ہے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ ابھی اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو کل حتیٰ امام کے ساتھ بھی اور امام کے ظہور کے بعد بھی جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہم میں جرأت نہیں رہے گی۔ ہمیں اپنے تئیں جہاں تک بھی ہمارے لیے ممکن ہو، ہم یہاں سے چاہے وہ گوریا کی چوچ میں قطرے برابر پانی بھی اگر آتش نمرود کو سرد کرنے کے لیے ہم ڈال سکتے ہیں تو ہم پہ فریضہ ہے۔ ہم کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آج کے یوتھس کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے یوتھس کو کس طرح اگر چاہنا ہے وہ اس کاز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کاز میں حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس کاز میں حصہ داری اپنی شامل کرنا چاہتے ہیں، امام زمانہ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں ظلم کے خلاف، تو ان کو کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، جسے دشمن شناسی کہتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ دشمن کو پہچاننے کے بعد ایکچوئل دشمن کیا ہے، حقیقی دشمن کیا ہے، ہم کو اس کو پہچاننا ہوگا۔ ہم کبھی جس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے، ہمیں دشمن کی سازشوں کو پہچاننا ہوگا۔ یہ سب یوم قدس کا حصہ ہے، کیونکہ آج یوم قدس میں قبضہ جو اسرائیل نے کیا وہ کس لیے کیا ہے؟ قدس پہ قبضہ اسرائیل کا صرف اس لیے ہے کہ وہ عالمی حکومت کے لیے اپنی مقدمہ سازی کر رہا ہے۔ وہ حتیٰ مسجد اقصیٰ کے انہدام کے بعد وہ ہیکل سلیمان کو تلاش کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان کا قرآنی تصور حکومت جو ہے وہ جناب سلیمان نے دعا کی تھی کہ خدایا ہمیں ایسی حکومت عطا کر کہ جو حکومت تو نے کسی کو نہیں دی۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کا۔ یہودی اس کنسپٹ کے ساتھ کہ ہمیں وہ حکومت چاہیے کہ جو ساری دنیا پہ ہو، جہاں اسلام میں جو مہدی کا کنسپٹ ہے، امام زمانہ کا کنسپٹ ہے، وہ اس کنسپٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں جس مسیح کے ظہور کی گنجائش ہے اور جو ظہور کا تصور پایا جاتا ہے جناب مسیح کا، اس کنسپٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ قدس ایک بہانہ ہے عالمی سطح پر اپنے شیطانی تسلط کو برقرار رکھنے کا۔ یقیناً انہوں نے اقتصادی تسلط پا لیا ہے، اقتصادی طور پہ ساری کائنات، دنیا کا اقتصاد، دنیا کی اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں اور ان شیاطین کے ہاتھ میں، چند انگوش شمار لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کی اکانومی اور اقتصاد وہ اس کو چلا رہے ہیں اور ہم اسی اقتصاد کے تحت چلے جا رہے ہیں، اور آج جو زوال و عروج آتا ہے اقتصاد میں، اس کے فوائد صرف انہی کو ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں دشمن کو پہچاننا ہے، دشمن کے حربوں کو پہچاننا ہے، اور دشمن کے حربوں کو پہچاننے کے بعد ہمیں ان کا سدباب کرنا ہے۔ صرف شعار سے یا بیٹھے بیٹھے دعائیں کرنے سے جو ہے کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ دعائیں انسان کے لیے اگر محرک ہونے کا سبب نہ بنے، یہ جو ایک ظہور سے، امام زمانے سے متعلق ایک منفی کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ دعا کیجئے امام کا ظہور ہو جائے اور ظلم ختم ہو جائے، یہ بالکل مفلوج تصور ہے۔ اس سے کبھی بھی ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ ہماری ذلت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے امام کا ظہور بھی ظالم کے مقابلے کے جذبے کے ساتھ ہوگا، اور وہاں صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں خشک مقدس دعائیں کرتے رہیں اور یہ سوچ کے کہ تاریخ خود بخود بدلے گی۔ اٹ نیور ہیپنس۔ تاریخ کبھی بھی خود نہیں بدلتی، اسے بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ بھی جو ہے کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ تو ہمیں قدس کو ایک عالمی تحریک بنانے میں اس کا حصہ بننا، دنیا میں کوشش کیجیے آپ، ہم کس طرح ان کے اقتصاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے انٹلیکچوئلز بیٹھ کے غور کریں۔ مسلمانوں میں کیا انٹلیکچوئلز نہیں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً پائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز کو بیٹھ کے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، یہ فکر اپنی لانی ہوگی کہ کس طرح مفلوج کریں۔ الحمدللہ ایران اس سلسلے میں بہت کامیاب ہو گیا۔ ایران نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مضبوط کر دیا، لیکن ایران تنہا، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں نے اب تک ایسا نہیں کیا۔ بہت سے ملک تو بہرحال ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ ہم اپنے تئیں اپنے ملک میں رہ کے، بہرحال ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ظلم کو پسند نہیں کیا جاتا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اور حتیٰ مہاتما گاندھی نے بھی اس سلسلے میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے پارٹیسپیشن کو ظاہر کرنا ہوگا۔ ایک دن شعار اور نعرے بازی کر کے کافی نہیں ہے، ہم کو قدس کو ایک
عالمی اور ایک ایسی تحریک بنانا ہے کہ جو زندگی میں ہر روز ہمارے اندر وہ احساس باقی رہے. ہم ہر روز کچھ نہ کچھ کریں. ہمیں ڈسکور کرنا ہوگا کہ ہم کیسے ان سے فائٹ کریں, ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں, کیونکہ خواستہ ناخواستہ طور پر اس قدس میں فلسطین میں ہونے والے ظلم کا گویا نشانہ ہم بھی ہیں. کیونکہ اگر وہ شیطانی حکومت عالمی سطح پہ مسلط ہوتی ہے تو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں, جہاں جہاں بھی گویا مظلوم ہے, میں مسلمانوں کے علاوہ کہتا ہوں کیونکہ اس فکر میں مسلمان سب سے پہلا نشانہ ہے, اللہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے بھی لوگ نشانہ ہیں, تو وہ پیروں تلے روندے جائیں گے. لہٰذا آج انسانیت پسند اور دلوں میں انسانی شرافت رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آج وہ نئی آواز اٹھائیں گے تو کل اس ظلم کی اینٹ جو ہے ان کے شیشوں کے گھروں کو منہدم کر دے گی, اور اس کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ہمیں ان کے حربوں کو پہچاننا ہوگا, ان کی سیاستوں کو پہچاننا ہوگا, کیونکہ دیکھیے ظلم کو ہم یہ سوچ کے کہ وہ ہم سے دور ہے ہم بیٹھے رہیں, کوئی اسٹریٹجی نہ بنائیں, کوئی پلاننگ نہ بنائیں, سو اس کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے. ڈے ول کم کہ جس میں ہم اس کے نشانہ بنیں گے, اس کا وکٹم بنیں گے. تو لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. قدس کا مطلب ظلم کے خلاف دائمی اور زندگی کے ہر لمحے میں آواز اٹھانے کا جذبہ اپنے اندر لے کر آنا. مبارک رمضان کے فلسفے کو سمجھنا, روزے کے فلسفے کو سمجھنا. اگر یہ احساس انسان میں نہ آیا تو وہ اپنی عبادتوں میں اور اپنے دینی سلیقے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. یقیناً اس وقت تک اس کے اندر روح اسلام نہیں آئی ہے. جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے انقلاب کے ذریعے اسلام اور تشیع کی روح کو زندہ کیا, کہ جو صدیوں سے جو ہے وہ کئی صدی سے یہ متحقق نہیں ہو پا رہی تھی. اسی طرح یہ احساس ہے, انسانی احساس ہے, تبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے, تبھی دشمن گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ ہوتا ہے. تو بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کر. خاص کر ہماری قوم کے جوانوں کو بہت پوٹینشیلز ہیں, ان کو انرجی ہے, ان کی فکر کو صرف گائیڈنس چاہیے, ان کی فکر کو صرف دشا چاہیے اور رخ چاہیے. وہ بہت کچھ کریٹیوز ہیں, ان کے اندر جذبہ بھی ہے. تو ہمیں ایسے یوتھس کو اور اٹھنا ہوگا, ایسے یوتھس کو سامنے آنا ہوگا, ان کو مقابلہ کرنا ہوگا. ڈونٹ تھنک دیٹ آپ نشانے پہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہماری قوم کا ہر جوان نشانے پہ ہے. اگر وہ آنکھیں نہیں کھولے گا تو کل آنکھیں کھولنے میں بہت دیر ہو چکی ہوں گی. بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.